رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے. بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. محترم سامعین، علماء اکرام، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور اسلامی ماؤں بہنوں، قرآن کریم کی ایک آیت اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. اس مناسبت سے میرے خطبے کا جو موضوع ہے وہ ہے مومن کے لیے مسجد کی اہمیت، مسجد کی ضرورت کس قدر ہے. مذہب اسلام میں مساجد اسلامی شعار کی حیثیت رکھتی، پہچان، مسلمانوں کی پہچان، اسلام کی پہچان. مساجد مساوات، بھائی چارگی کی دعوت دیتی ہیں. مسجد میں آ گئے حضرت، نہ کوئی سیٹھ ہے، نہ کوئی غریب، نہ کوئی امیر، نہ کوئی فقیر، بغل میں بیٹھے ہیں، کوئی کسی سے جو ہے اعراض اور دوری اختیار نہیں کر سکتا، سب برابر ہیں. مسجد میں آئے ہیں. مسجد کی اہمیت اور مسجد کی فضیلت یہ ہے، مسجد آپس میں ایک دوسرے کو لوگوں سے جوڑ کے رکھتی، ایمان والوں کو. یہ بات رکھنا، ایمان والے جن کے دلوں میں ایمان ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، ان کو مسجد ایک دوسرے سے جوڑ کے رکھتی ہے. قدم سے قدم ملا کر کھڑے ہیں، کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے آپس میں. جائز سی بات ہے. اللہ مسجد کی فضیلت اور مسجد کی اہمیت اور مسجد کی برکت سے ان کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے. شرط کیا ہے؟ ایمان والے ہیں. ایمان نہیں ہے، ریاکاری ہے، دکھاوا ہے تو بات الگ ہے، وہاں جو ہے محبتیں نہیں آتی ہیں. لیکن حقیقی جو مومن ہیں ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ محبتوں کو انڈیل دیتا ہے. مسجد کی اہمیت اور مسجد کی فضیلت میں سے یہ بات بالکل واضح ہے. مسجد اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صرف نماز پڑھنے کی جگہ نہیں تھی. بڑے بڑے بادشاہوں کے وفود آتے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے ان بادشاہوں کا وفود کا استقبال کرتے. کتنا ہی بڑا بادشاہ ہو، اس کا وفد آیا، مسجد میں بیٹھے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا استقبال کر رہے ہیں. مساجد سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے نظام کو چلایا کرتے تھے. بلکہ بسا اوقات یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ مسجد ہے جہاں عبادت کی جاتی ہے، وہاں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو بھی مسجد کے ستون سے باندھ دیا. ضرورت کیوں؟ اس وجہ سے کہ شعور والے قیدی، سمجھدار قیدی مسجد میں موجود ہیں، وہاں ایمان والے ہیں، تربیت یافتہ مسلمان ہیں، ان کے آپسی محبت، آپسی سمجھوتا، آپسی بھائی چارگی، ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھے اخلاق سے ساتھ پیش آنا اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ پیش آنا، ان مسلمانوں کے اخلاق، عادات و اطوار دیکھ کر وہ قیدی متاثر ہو جائیں اور متاثر ہو کر اسلام میں داخل ہو جائیں. ہوا بھی یہی. ثمامہ بن اسال مسجد میں باندھے گئے،
اپنے قوم کے اپنے قبیلے کے سردار تھے، بڑے آدمی تھے، ایسے ہی بڑے آدمی نہیں بنے تھے، سمجھ تھی، شعور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھ دیا، انہوں نے مسجد میں ان مسلمانوں کے عادات و اخلاق کو دیکھا، اطوار کو دیکھا، طور طریقوں کو دیکھا۔ اللہ کے نبی نے جیسے ہی آزاد کیا واپس دوڑے ہوئے آئے، کہا اللہ کے نبی مجھے اسلام میں داخل کیجئے۔ مسجد کی اہمیت، مسجد کی ضرورت، مسجد کی فضیلت میں سے یہ بات بھی ہے کہ مسجد کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو بھی مسجد سے جوڑا ہے، تاکہ بچے جب مسجد سے جڑے رہیں تو آگے چل کے ان کے دلوں میں بھی مسجد کی محبت ہو، نمازوں سے لگاؤ ہو۔ ایسا نہیں کیا کہ ہم خالی وقت نکال کے مسجد میں داخل ہوتے ہوئے بچوں کی پٹائی کرتے ہوئے مسجد میں داخل ہو، صف میں کھڑے ہو رہے، پلٹ کے دیکھا، واپس گئے، 2-3 لگایا، پھر آ کر صف میں لگ گئے۔ نہیں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ بچوں کو مسجد سے جوڑا۔ کیسے جوڑا؟ حضرت امامہ اللہ کے نبی کی گود میں ہیں، اللہ کے نبی امامت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میرے بھائیوں، مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے، امت کو معلوم ہو جائے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے بچوں کو مسجد سے جوڑ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی ممبر میں کھڑے ہوئے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، حسن حسین لڑکھڑاتے ہوئے کہیں گر نہ جائیں، اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں، آ رہے ہیں وہ لڑکھڑاتے ہوئے۔ اللہ کے نبی بے ساختہ ممبر سے اتر گئے، گود میں لیا، اللہ کے نبی پھر سے ممبر میں چڑھ گئے۔ کیا مطلب ہے؟ مسجد میں بچے آئیں، مسجد سے جڑے رہیں۔ اللہ کے نبی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ آپ دیکھو گے صحابہ اکرام کی زندگی میں کبھی ایسا نظر نہیں آئے گا کہ کوئی بچے کو مار رہے ہوں، کوئی بچے کو پیٹ رہے ہوں۔ بچہ آپ کی صفوں کے سامنے سے گدھے پر سوار ہو کر گزر جا رہا ہے، کھیل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے، صحابہ اکرام نے کبھی بھی ان کو مسجدوں سے نہیں روکا۔ یہ حال اللہ کے نبی کا مسجد سے، اس طرح سے اللہ کے نبی بچوں کو جوڑے رکھ رہے ہیں۔ آپ دیکھو کہ اللہ کے نبی کی زندگی میں کہ اللہ کے نبی نے جہاں بچوں کو جوڑا وہیں جوانوں کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جوڑے رکھ رہے ہیں۔ کیسے جوڑے رکھ رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ شادی سے پہلے بیتی المسجد قبل نکاح، میرے نکاح سے پہلے مسجد میرا گھر تھا، ہم لوگ وہاں کھاتے تھے، ہم لوگ وہاں رہتے تھے، زیادہ تر وقت ہم مسجد میں گزارا کرتے تھے۔ آج ہم نے بچوں کو مسجدوں سے دور کیا، جوان ہمارے مسجد سے دور ہو گئے، ان کی جگہ کیا ہے؟ ہوٹلیں ہیں، آوارگی ہے، بیکاری ہے، کوئی کام کاج نہیں ہے، مسجد سے دور ہو چکے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیسے جوڑا؟ جوانوں کو جنگی تربیت کرا رہے ہیں، وہاں میدان جہاد کے لیے تیار کر رہے ہیں، ان کی صحت اور ان کی تندرستی کا خیال کرتے ہوئے مسجد کے صحن میں جو ہے باقاعدہ صحابہ اکرام، نوجوان صحابہ اکرام ورزشیں کر رہے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے بچوں کو جوڑا، جوانوں کو جوڑا، خواتین کا کیسا خیال کیا؟ مسجد میں آ رہی ہیں اللہ کے نبی نے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ حدیث بخاری شریف کی کہ میں لمبی قرات کروں، لیکن فاسمع بکا صبی، میں بچے کے رونے کی آواز سن لیتا ہوں، تو میں کیا کام کرتا ہوں؟ لمبی قرات کے بجائے مختصر قرات کر دیتا ہوں، کہیں اس بچے کے رونے کی وجہ سے ماں کو تنگی نہ ہو جائے، ماں پریشان نہ ہو جائے اور پریشان ہو کر بعد میں مسجد آنے سے کترائے۔ نہیں، اللہ کے نبی نے نماز مختصر کر دیا، ماں پریشان نہ ہو، عورت پریشان نہ ہو، اتنا خیال اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں عورتوں کے معاملے میں کر رہے ہیں۔ جائز سی بات ہے، مسجدوں میں عورتوں کی آمد بھی اسلام میں بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ وہ دین سیکھے، اسلام سیکھے، اسلامی معلومات ہو۔ کیا ذرائع ہیں آج ہمارے پاس ان کے لیے دین سکھانے کے لیے؟ یہ گھر گھر میں ٹی ویاں، ہاتھ میں موبائل، سوائے لا یعنی اور بیہودہ چیزوں کے ہم کچھ سکھا نہیں رہے۔ مسجدوں میں آنے میں ہم نے پابندیاں لگا رکھی ہیں، بازار، شادی گاہ اور مجلسیں، آوارگی کی جگہیں، یہ ساری جگہ ہمارے لیے، ہماری خواتین کے لیے الاؤ ہے، لیکن
لیکن مسجد میں اجازت نہیں ہے. آج نتیجہ کیا ہے؟ اسلام سے دور ہے. اسلام سیکھنے کے لیے ان کے پاس کوئی ذرائع نہیں ہے، نہ ہم اس معاملے میں کوشش کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے باقاعدہ مسجد سے عورتوں کو جوڑ کے رکھا. یہ ضرورت تھی کہ مسجد سے عورتیں جڑی رہیں. یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی قدم تھا مسجد کے معاملے میں، بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے، عورتوں کے لیے، کہ لوگ مسجد سے جڑے رہیں اور ان کے دلوں میں ایمان کی روشنی، ایمان کی شمع جو ہے روشن ہوتی رہے. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے جڑنے اور مسجد میں دین سیکھنے، مسجد میں اللہ کے دین کو حاصل کرنے کی فضیلت بھی بڑی اہم رکھی ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہوتا کیا ہے ہمارے ہاں، ایک تو ہم جمعہ کے دن بڑی مشکل سے آتے ہیں. کیسا آتے ہیں کہ اذان کا وقت ہو جاتا ہے، اذان ہو جاتی ہے، خطبہ شروع ہو جاتا ہے. اب ہم بڑی آسانی کے ساتھ، بڑے آرام کے ساتھ نکلتے ہیں تاکہ آرام سے آدھا خطبہ نکل جائے یا نماز کا وقت آ جائے، ہم جا کر اپنا ٹائم پاس کر لیں گے. میرے بھائیوں، ذرا اس حدیث کو جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ذرا غور سے سننا. ہوتا کیا ہے، امام صاحب نے اعلان کیا آج رات میں بعد نماز عشاء فلاں صاحب کا بیان ہے، دین سیکھنے کے لیے آ جاؤ، اسلامی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے آ جاؤ. ہم باہر کھڑے ہو کر سن سکتے ہیں، ہم دوسری جگہوں میں جا سکتے ہیں، لیکن جہاں مسجد کا معاملہ آتا ہے میرے بھائیوں، وہ ہمارے قدم اٹھتے نہیں کہ ہم دین مسجد میں جا کر کے سیکھیں. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، من غدا الى المسجد لا يريد الا يتعلم خيرا او يعلمه كان له كاجر حاج تامن حجته، رواہ الطبرانی وصححہ البانی. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو کوئی آدمی مسجد کی طرف چلا، کس لیے؟ اس کا ارادہ لا یرید الا ان یتعلم خیرا، اس کا ارادہ بھلائی کی چیز سیکھنے کا ہے. مسجد میں آیا، نیت کیا کہ میں آج بھلائی کی باتیں معلوم کروں گا. آپ خطبہ سننے کے لیے آ گئے، مقصد کیا ہے کہ ہم دین سیکھیں گے، بھلائی کی بات سیکھیں گے، ہم علم حاصل کریں گے، یہ مقصد ہے. یا عشاء کے بعد درس ہو رہا ہے بیٹھ گئے، یا پروگرام ہو رہا ہے مسجد میں آ گئے، مقصد کیا ہے؟ دین سیکھنے کا. آپ کے بچے جو مسجد میں دین سیکھنے آتے ہیں، آپ کی اور ہماری خواتین جو مسجد میں دین سیکھنے کے لیے آتی ہیں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ کو اللہ تعالیٰ کیا اجر دیتا ہے معلوم ہونا چاہیے کہ دین ایک آپ باہر سیکھ رہے ہیں اور دین آپ مسجد میں سیکھ رہے ہیں، تو مسجد کی فضیلت دین سیکھنے کے معاملے میں یہ ہے، مسجد میں دین سیکھنے کی، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کان لہو کاجرین حاج تامن حجتہ، اس کے لیے اللہ تعالیٰ دین سیکھنے کو جو اجر دے رہا ہے وہ مکمل حج کا اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دیتا ہے. یہ طبرانی کی روایت ہے اور صحیح حدیث ہے. میرے بھائیوں، آپ جو دین سیکھ رہے ہیں، مقصد ہے آپ کا دین سیکھنے کا، آپ عشاء کے بعد یا پروگرام میں آ رہے ہیں مسجد میں دین سیکھنے کے لیے، آپ کو مکمل حج کا ثواب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. یہ کتنی بڑی فضیلت ہے. جناب ہمارے قدم نہیں اٹھتے مسجد کی طرف، جمعے کا وقت نکال کر آتے ہیں، ایک تو جمعے کی فضیلت سے محروم، دوسرا اتنی بڑی عبادت، اتنی بڑی فضیلت کہ مکمل حج کا اللہ ثواب دے رہا ہے. کیسی ہم نادانیاں کرتے ہیں میرے بھائیوں. ہمیں غور کرنا چاہیے کہ مسجد میں اگر ہم دین سیکھیں گے تو کتنا فائدہ ہے میرے بھائیوں، کتنا بڑا فائدہ ہے، کتنا بڑا منافع ہے. مکمل حج کا ثواب اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. آپ کو جاننا چاہیے میرے بھائیوں کہ مسجد جہاں آپ دین سیکھ رہے ہیں، جہاں ہم عبادت کر رہے ہیں، معمولی جگہ نہیں ہے یہ. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسجد کے معاملے میں کہ احب البلاد الی اللہ مساجدها، کائنات میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب جگہ مسجد ہے. اللہ کو سب سے زیادہ پسند جو جگہ ہے وہ مسجد ہے. وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اور سب سے زیادہ بری جگہ، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، یہ بازار ہے. لا یعنی فالتو میں کھڑے بھائی چلو بازار میں چلنا ہے، کوئی کام نہیں ہے، ہوٹلوں کو ہم آباد کر رہے ہیں، چوراہوں کو آباد کر رہے ہیں، بازاروں کام کاج ہے، آپ کا کاروبار ہے، آپ کو ضرورت ہے، بات الگ ہے. تب بری جگہ نہیں، وہ آپ کی ضرورت ہے. وہ
لیکن لایانی وقت میں آپ جا رہے ہیں، فالتو میں جا رہے ہیں، تو سب سے بری جگہ اللہ کی نبی نے فرمایا بازار، اور سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ بقول اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مسجد ہے میرے بھائیوں۔ اس مسجدوں سے ہمیں جڑے رہنا چاہیے۔ خالی وقت ہے تو بھی آپ مسجد میں رہ سکتے ہیں، نمازوں کے بعد آپ مسجد میں عبادات کر سکتے ہیں۔ بڑی اہمیت، بڑی فضیلت، اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے یہ جگہ، یہ مسجدیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے میرے بھائیوں سب سے پہلا کام جب آپ مدینہ میں تشریف لائے تو مسجد کی تعمیر کا کیا تھا۔ آپ کو سمجھنا چاہیے، مسجد سب سے پہلے مدینہ میں آئے تو مسجد کی تعمیر کی، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک موقع پر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امر ببناء المساجد فی الدور، اللہ کے نبی نے فرمایا وان تنظف وتطیب، اللہ کے نبی، ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، حکم دیا اللہ کے نبی نے، ایک قول ہوتا ہے، ایک حکم، آرڈر اللہ کے نبی کا کہ آپ محلوں میں مسجد بناؤ، محلوں میں مسجد بناؤ۔ یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے میرے بھائیوں۔ ہم کیوں نہیں بناتے؟ ہماری بات نہیں مانی جاتی، ہماری فلاں سے پٹتی نہیں ہے، یہ ہمارے گروپ کا نہیں ہے، یہ ہمارا ساتھی نہیں ہے۔ مسئلے کیا؟ یہی تو مسئلے ہیں۔ کتنے سالوں سے بات سننے میں آ رہی ہے کہ فلاں جگہ مسجد، فلاں جگہ مسجد، فلاں جگہ مسجد، پھر بات خاموشی اختیار کر جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ہم لوگ اپنے آپ کو رکاوٹ بنا لیتے ہیں مسجدوں کے لیے، ہماری ہم اپنے آپ کو بہت بڑے تیس مار خواہ ترم خواہ سمجھتے ہیں اور مسجدوں میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، مساجد کے معاملے میں اگر کوئی رکاوٹ بنتا ہے، اپنے آپ کو آڑے لاتا ہے مسجد کے معاملے میں، تو اللہ کا تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اس سے بڑا ظالم کوئی اور نہیں ہے، اس سے بڑا ظالم کوئی اور نہیں ہے۔ ہمیں لاکھوں کی بلڈنگ میں رہ رہے ہیں، کروڑوں کی بلڈنگ میں رہ رہے ہیں، بڑی بڑی پراپرٹیوں کے ہم مالک ہیں، بڑے بڑے ہمارے کاروبار ہیں، ہم نے اپنے مکانوں کو سجایا، اپنے مکانوں کو بنایا، لاکھوں روپیہ خرچ کیا، لیکن مسجد کے معاملے میں وہ ہمارے قدم نہیں بڑھتے ہیں میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ امر ببناء المساجد، اللہ کے فدور محلوں میں آپ کو اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے میرے بھائیوں ہم کو کہ ہم مسجدوں کی تعمیر کریں، مسجدوں کی تعمیر کریں، اس میں فائدے بہت زیادہ ہوں گے۔ اور فرمایا وَأَن تُنَظَّفْ وَتُطَيَّبْ، مسجد کو پاک صاف رکھو، پورے سسٹم کے ساتھ رکھو، بہترین انداز میں رکھو، جس قدر ممکن ہو سکے اس کی صاف صفائی کرو۔ یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے میرے بھائیوں۔ ہم چلو مسجد بھی بنا لیتے ہیں، لیکن جہاں صفائی کا معاملہ آتا ہے، ستھرائی کا معاملہ آتا ہے، تنظیف کا معاملہ آتا ہے، تطہیر کا معاملہ آتا ہے، تو ہم لوگ جو ہے منحصر ہو جاتے ہیں کس پر؟ وہ ایک ہم نے جو خادم متعین کیا ہوا ہے وہ معاشرے کا سب سے غریب آدمی ہوتا ہے۔ ویسے بھی جو لوگ مسجد سے جڑے ہوئے ہیں آج کل، امام کو دیکھ لو سب سے بڑا مظلوم وہی ہوتا ہے، آپ مؤذن کو دیکھ لو سب سے بڑا مظلوم وہی ہوتا ہے، اور خادم جو مسجد میں خدمت انجام دے رہا ہے وہ نکالا ہوا گیا گزرا آدمی ہوتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ ہمیں ان کی فضیلت کا علم نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تطہیر و تنظیف مسجد کی جو انجام دیتے ہیں، جو مسجدوں کو پاک اور صاف رکھتے ہیں، ان کے مقام و مرتبے کا جو اللہ کے نبی کی عملی زندگی سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، آپ کو حیرانگی ہوگی میرے بھائیوں۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ مسجد کی صفائی ایک کالی عورت کرتی تھی۔ کالی عورت کہنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ ایک معاشرے کی بڑی غریب عورت تھی اور ایک غلامانہ زندگی گزارنے والی عورت تھی۔ وہ اللہ کے نبی کے زمانے میں مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، باقاعدہ وہ مسجد میں آتی اور صفائی ستھرائی کا کام انجام دیا کرتی تھی۔ اچانک اس کا انتقال ہو گیا رات میں۔ صحابہ اکرام نے مناسب نہیں سمجھا کہ اللہ کے نبی کو اٹھائیں اور بتلائیں کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے، اور دفن کر دیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو آپ کو جان کر حیرانی ہونا ہوگی میرے بھائیوں
کہ اللہ کے نبی نے وہ پہلی خاتون تھی. کتنے جنازے اللہ کے نبی کی زندگی میں اٹھائے گئے میرے بھائیوں، لیکن وہ پہلی خاتون تھی جس کی جنازے کی نماز اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان میں جا کر اس کی قبر میں ادا کی تھی میرے بھائیوں. کیوں؟ وہ معمولی مقام والی عورت نہیں تھی، وہ مسجد کی صفائی کا کام انجام دیا کرتی تھی. اللہ کے نبی کو اس کا مقام معلوم تھا، اس کا مرتبہ معلوم تھا. یہ تو ہماری کم علمی اور ناسمجھی ہے کہ ہم لوگ مسجد کی خدمت کرنے والوں کو معمولی سمجھتے ہیں میرے بھائیوں. نہیں، یہ مساجد کی خدمتیں جو انجام دیتے ہیں، چاہے نظام کے اعتبار سے، تدبیر کے اعتبار سے، تطہیر و تنظیف کے اعتبار سے اور صاف صفائی کے اعتبار سے، یہ اللہ کا بڑا مقام اور مرتبہ ان کو دیا گیا ہے میرے بھائیوں. چاہے متولی ہو، چاہے امام ہو، چاہے مؤذن ہو، چاہے جو ہے مسجد کی خدمت کرنے والے ہوں، ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ انعام ہے. متولی اپنے آپ کو مسجدوں کا مالک نہ سمجھے، مسجدوں کا خادم سمجھے میرے بھائیوں. امام اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھے. امام تجھے معلوم ہے تیری تنخواہ کم ہے، ایک چپراسی سے بھی کم تنخواہ ہے، لیکن تیرا مقام، تیرا مرتبہ اللہ کو معلوم ہے، نبی کو معلوم. نبی نے بیان کیا میرے بھائیوں، مؤذن کا مقام، صاف صفائی والے کا مقام عوام نہیں سمجھتی، ان کو اہمیت نہیں ہے. کیا ضرورت ہے ان کی، کیا ان کو ضرورت ہے، کیا حاجت ہے، ان کو احساس نہیں ہے. میرے بھائیوں، ہمیں سوچنا ہے، غور کرنا ہے کہ جو مسجد کی صفائی کرتے ہیں، ستھرائی کرتے ہیں، ان کو اللہ کے نبی نے بڑا مقام دیا. کہا جاؤ، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے اللہ کے نبی نے جنازے کی نماز اس کی قبر میں جا کر کے ادا کی. مزید آپ مسجد کی اہمیت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ اس بات سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں میرے بھائیوں کہ اللہ تعالی قیامت کے دن میدان محشر میں آواز لگائے گا. اور حدیث ہے جو ہے یہ علامہ البانی نے اپنی سلسلۃ الصحیحہ میں جو ہے یہ حدیث کو لایا ہے، ترغیب و ترہیب کی حدیث. یہ بھی اللہ کے نبی فرماتے ان اللہ تعالی لا ینادی یوم القیامہ این جیرانی این جیرانی. ارے ہم لوگ دکان میں بیٹھے کام کر رہے ہیں، اپنی ضروریات میں لگے، گھر میں بیٹھے، وقت نہیں نکلتا ہمارے لیے نماز کے لیے. سن لو حدیث، سن لو مسجد کی اہمیت اور مسجد کی فضیلت کیا ہے، کیا ضرورت ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آواز لگائے گا، ان اللہ لا ینادی یوم القیامہ این جیرانی، میرے پڑوسی کہاں ہے، میرے پڑوسی کہاں ہے. یہ اللہ کی طرف سے ندا لگائی جائے گی، این جیرانی. فتقول الملائکہ ومن ينبغي له ان يجاورك، فرشتے کہیں گے اللہ ہمارے علاوہ تیرا پڑوسی کون ہو سکتا ہے، ہم تیرے قریب ہیں. بھائی پڑوسی تو وہی ہے نا جو اللہ کے قریب ہے. فرشتے اللہ ہمارے علاوہ کوئی کون ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ آواز لگائے گا این عمار المساجد، این عمار المساجد، ارے مسجدوں کو آباد کرنے والے کہاں ہیں. یہ میرے پڑوسی ہیں جو 5 وقتہ نمازوں میں مسجد میں آ رہے ہیں، 5 وقتہ نمازوں میں مسجد میں اہتمام کر رہے ہیں، فضیلت سمجھ رہے ہیں جماعت کی، مسجد کی اہمیت کو سمجھ رہے ہیں، آباد کر رہے ہیں مسجد کو. یہ اللہ کے پڑوسی ہونے کا شرف حاصل کریں گے. یہ بھی حدیث صحیح ہے میرے بھائیوں. علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. آپ اور ہم اگر اللہ کے پڑوسی ہونے کا شرف حاصل کرنا چاہتے ہیں تو 5 وقتہ نمازوں میں مسجد کو آباد کرو. یہ نہیں کہ جمعہ کے جمعہ آ گئے صاحب، نہیں، 5 وقت نمازوں میں ہمیں مسجدوں کو آباد کرنا ہے. تو کل میدان محشر میں جب اللہ آواز لگائے گا میرے پڑوسی کہاں ہیں، میرے پڑوسی کہاں ہیں، تو اس وقت پڑوسی ہونے کا شرف یہ مسجدوں کے آباد کرنے والوں کو ملنے والا ہے میرے بھائیوں. یہ فضیلت ہے مسجد کو آباد کرنے کی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہم بڑی آسانی کے ساتھ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، مسجد میں آنا ضروری نہیں سمجھتے. بھائی دکانیں وہیں پڑھ لیے، گھریں وہیں پڑھ لیے، تھوڑی سی دوری پر کہیں کیا معاملہ ہوا، پریشانی ہوئی، نہیں ہم وہیں پڑھ لے رہے ہیں، مسجد میں جانے کا ٹائم نہیں ہے. جو اس طرح سے معمولی باتوں کو لے کر کے جو ہے مسجد میں نہیں آتے. ایک نابینا صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی رات کا وقت ہوتا ہے، نالے ہیں، گڈھے ہیں، راستہ خراب ہے، میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوتا کہ مجھ کو مسجد میں لے کر کے آئے.
اللہ کے نبی آپ مجھے رات کی نمازوں کی اجازت دے دیجئے کہ میں گھر میں نماز ادا کر لیا کروں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، جاؤ آپ گھر میں نماز پڑھ لینا۔ ابھی وہ صحابی پلٹے ہی تھے کہ اللہ کے نبی سوال کرتے ہیں حل تسمع النداء بالصلاۃ، اے صحابی رسول کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ ذرا وہ کان غور سے اس حدیث کو سن لیں جو 5 وقتہ نمازوں میں اذان کی آواز اپنے کانوں سے سنتے ہیں، اور طاقت ہے، صحت ہے، جوانی ہے، تندرستی ہے، سب کچھ، اور اللہ نے ایسی انتظامات کیے ہیں کہ دور دراز مقامات سے مسجد میں آ سکتے ہیں آپ، کوئی پریشانی نہیں۔ اللہ کے نبی نے اس اندھے صحابی سے کہا حل تسمع النداء بالصلاۃ، کیا تم آواز سنتے ہو اذان کی؟ صحابی نے کہا نعم، ہاں اللہ کے نبی میں سنتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے نابینا صحابی جس کو دکھتا نہیں ہے، گڈھے، راستہ خراب ہے، کوئی سہارا نہیں ہے آنے کا، فاجب اس کے باوجود بھی تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو۔ مسجد کی اہمیت یہ ہے میرے بھائیوں، مسجد کی اہمیت یہ ہے کہ ایک اندھا آدمی کوئی سہارا نہیں ہے، مسجد آ سکتا ہے، اس کو مسجد میں آ کر کے نماز پڑھنا ہوگا۔ تو یہ جوان، یہ طاقتور، یہ قوت والے، یہ صحت تندرستی والے، یہ کیسے اجازت ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے گھروں میں اور جو ہے اپنی دکانوں میں اور جو ہے نماز پڑھ لے جائیں یا نماز چھوڑ لے جائیں؟ نہیں، نماز مسجد میں آ کر ادا کرنی ہوگی میرے بھائیوں۔ معلوم ہونا چاہیے کہ مسجد میں نماز کی ادائیگی کی فضیلت کیا ہے میرے بھائیوں، مسجد میں نماز کی ادائیگی سے فائدہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ لوگ جو مسجد سے لگے رہتے ہیں، کھوٹا باندھ لیا، بولتے رہے بھائی ایک وقت میں نماز پڑھا، جمعہ پڑھا، عصر میں حاضر، عصر گیا مغرب میں حاضر، مغرب گیا عشاء میں حاضر، فجر میں حاضر، جب دیکھو مسجد میں دیکھتے حضرت، ان کو مسجد کے بغیر سکون نہیں ملتا ہے، بالکل آنکھوں میں رت بس جاتے ہیں۔ بھائی فلاں آدمی تو نماز میں حاضر ہی ہوتا ہے، مسجد سے لگا رہتا ہے، مسجد سے جڑا رہتا ہے، ذکر و اذکار کر رہا ہے، مسجد میں بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان للمساجد اوتادا، جو لوگ مسجدوں سے اپنے آپ کو لگا لیتے ہیں، جڑ جاتے ہیں، 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام، ذکر و اذکار مسجد میں کر رہے ہیں، الملائکۃ جلساؤہم، فرشتے ان کے دوست بن جاتے ہیں، 5 وقتہ نماز دوست بن جاتے فرشتے۔ وَإِنْ غَابُوا، اچانک حضرت ریگولر آ رہے تھے، ظہر میں غائب ہو گئے، پریشان، فرشتے ارے حضرت نظر نہیں آ رہے، یفتقدونہم، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے حکم سے وہ فرشتے ان کو تلاش کرنے کے لیے نکلتے کہ بھائی عصر کے وقت میں حاضر کیوں نہیں ہوئے، کہاں چلے گئے، اچانک عشاء میں حاضر نہیں ہوئے، کیا معاملہ ہے، کوئی پریشانی تو نہیں؟ اللہ کے نبی نے آگے فرمایا فرشتے تلاش کرنے نکلتے ہیں، وَإِن مَرِضُوا، اگر وہ 5 وقتہ نمازی مسجد سے جڑا ہوا بندہ اگر بیمار ہے تو اعدوہم، اس کی عیادت کرتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں فرشتے۔ کس کے لیے؟ جو 5 وقتہ نمازوں سے مسجد سے لگا ہوا ہے۔ وَإِن كَانَ فِي حَاجَةٍ، اگر کسی مصیبت میں مبتلا ہے، اگر کسی پریشانی میں مبتلا ہے، اگر کسی نے اس کو روک لیا ہے، کوئی آفت اس کے اوپر آ گئی ہے، تو اللہ کے حکم سے آنوہم، وہ فرشتے اس کی مدد کرتے ہیں میرے بھائیوں۔ اتنی بڑی فضیلت مسجد سے لگے رہنے کی، مسجد سے جڑے رہنے کی، اور ہم اپنے آپ کو مسجدوں سے دور رکھے ہوئے ہیں، یہ کیسا معاملہ ہے میرے بھائیوں۔ مسجد کی فضیلت، مسجدوں کا مقام، مسجدوں کا مرتبہ، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے کہ آدمی جب مسجد سے جڑا رہتا ہے، مسجد کا ہر طرح سے خیال رکھ رہا ہے، کوئی بھی معاملہ ہے بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہا ہے، 5 وقتہ نمازوں میں حاضر ہو رہا ہے، اس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہے، مسجد میں لگا ہوا ہے دل اس کا۔ اللہ کے نبی نے ہمارے دل کیسے لگتے مسجد میں، عہدہ مل جائے، باس تو ہم ہی ہوں گے صاحب، ہماری بات مانی جائے گی، یہ والے دل والے نہیں۔ اللہ کی عبادت کے لیے، مسجد کی خدمت کے لیے، رجل قلبہ معلق بالمساجد، لٹکا ہوا اس کا دل مسجد سے۔ ہمارے ایسے دل لٹکے ہوئے کہ مسجد ہی نہیں بننے دیتے، ہمارے گروپ کا نہیں ہے نا، ہماری پارٹی کا نہیں ہے، ہماری آنا رکاوٹ بن جاتی ہے، ہمیں
پوزیشن ہونا جب ہم اس کا تعاون کریں گے، مدد کریں گے. نہیں، رجل قلبہ معلق بالمساجد، جن کا دل مسجد سے لگا ہوا رہتا ہے، مسجدوں کے معاملات میں، نمازوں کے معاملات میں، اور اپنی ذاتوں کو رکاوٹ بننے نہیں دیتے. یہ لوگ مسجدوں سے بڑی محبت ہوتی ہے ان کو. اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن میدان محشر میں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، پانی نصیب نہیں ہوگا، لوگ گرمی کی شدت میں تڑپ رہے ہوں گے، اللہ اپنے عرش کے سائے میں ان مسجد سے جڑے ہوئے لوگوں کو جگہ دے گا. میرے بھائیوں، ایک حدیث اور پیش کر کے اپنی بات ختم کروں گا انشاءاللہ. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لوگ جو 5 وقتہ نمازوں کے لیے مسجد سے لگے رہتے ہیں، مسجد سے جڑے رہتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا من غدا الى المسجد او راہا، آپ جو مسجد کی طرف آتے ہو، ظہر میں آ گئے، عصر میں آ گئے، مغرب میں آ گئے، عشاء میں آ گئے، آپ اس طرح سے آ گئے مسجد کی طرف، مسجد میں جڑے رہے. من غدا الى المسجد او راہا، عشاء میں آ رہے ہیں، فجر میں آ رہے ہیں، مغرب میں آ رہے ہیں، صبح شام مسجد میں آ رہے ہیں، آپ کے جو قدم مسجد کی طرف بڑھتے ہیں، اعد اللہ لہ الجنہ نزلا، آپ کے جو قدم 5 وقتہ نمازوں کے لیے مسجد کے لیے بڑھتے ہیں، آپ کے ہر قدم کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت میں مہمان نوازی کا انتظام کرتا ہے. میرے بھائیوں، کلما غدا رہا، چاہے آپ صبح کے وقت میں آئیں، چاہے شام کے وقت میں آئیں، آپ مسجد میں نماز کے لیے آ رہے ہیں، آپ کے ہر قدم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی مہمان نوازی کا انتظام جنت میں کر رہا ہے. میرے بھائیوں، مسجد کی فضیلت یہ ہے، مسجد کی فضیلت یہ، ذرا سمجھو، غور کرو کہ اتنا مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے مسجد سے جڑے رکھنے کا رکھا ہے. یہ متفق علیہ روایت بخاری مسلم میں موجود ہے حدیث کہ اللہ تعالیٰ جنت میں تیاری کر رہا ہے. ہمیں اپنے عمل سے ثابت کرنا ہے اور کوشش یہ کرنا ہے کہ 5 وقتہ نمازیں ہم مسجد میں ادا کریں. میرے بھائیوں، اور ہمیں یہ بھی ثابت کرنا ہے کہ ہماری ذات مسجد کے کسی معاملے میں رکاوٹ نہ بنے. میرے بھائیوں، بڑے ظالم ہیں اللہ کی بارگاہ میں، بڑے ظالم ہیں. مسجد کے ہر اچھے کام میں ہم قدم سے قدم ملا کر رکھیں، ہر چیز کا خیال رکھیں. یہ مسجد کی اہمیت ہے، اور لوگوں کو مسجدوں سے جوڑے رکھیں، یہ ہماری بڑی ذمہ داری ہے. اور خود بھی مسجدوں سے جوڑے رہیں، کیونکہ مسجد کے بغیر یہ جو فضیلتیں ہیں، جو اور بھی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، ہم ان سے محروم ہو جائیں گے. میرے بھائیوں، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمیں جو ہے مسجد کی جو فضیلتیں ہیں، جو مسجد کی برکتیں ہیں، ان فضیلتوں سے، ان برکتوں سے فیض یاب ہونے کی توفیق عنایت فرما. الہ العالمین جو بیمار ہیں، بالخصوص میری بہن جن کی عیادت کے لیے میں آیا ہوں، اور ابھی میرے ایک ساتھی، میرے قریبی دوست جو ہیں وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں ناگپور میں، ایسے لوگ اور وہ تمام مریض، ہمارے احباب، ہمارے رشتہ دار، آپ کے جاننے والے تمام ایمان والے بھائی جو مریض ہیں، بیمار ہیں، اللہ ہم دعا کرتے ہیں الہ ہم تمام کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. ہمارے جو بھائی پریشان ہیں، مصیبتوں میں الہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو قرضوں میں ڈوبے الہ ان کی قرضوں کی ادائیگی فرما. الہ العالمین ہم پر رحم فرما، کرم فرما. الہ العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اسلام پر زندہ رکھ. الہ اسلامی جو عزت اور جو وقار ہے، جو شان ہے ایک مسلمان کی، اس شان اور اس عزت کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، ہمیں باقی رکھ. ایمان کی حالت میں ہماری موت ہو، مرنے کے بعد جنت الفردوس میں ہمیں اعلیٰ مقام عطا فرما. ہمارے والدین جو اس دنیا سے چلے گئے، الہ ان تمام کی مغفرت فرما، ان کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرما. اور وہ جوان جن کے والدین موجود ہیں، زندہ ہیں، اللہ ان کو توفیق دے کہ وہ اپنے والدین کی قدر کریں، ان کی برکتوں سے، ان کی فضیلتوں سے، ان کی خدمت کر کے جو ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کر کے فیضیاب ہونے کی انہیں توفیق عنایت فرما. آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت